رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور جناب مرحوم مغفور سید صغیر مہدی واسطی صاحب ابن جناب سید ابو جعفر صاحب واسطی صاحب آل اللہ مقامہما کی روح کو ایثار فرما دے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ قدر طویل سلسلہ شعر و نظم و سخن کا آپ نے سماعت فرمایا، اور اب یہ نثر میں مجلس اور خطابت تو کوئی اتفاقی طور پر تو اس مجلس کا اضافہ نہیں ہوا ہے. پہلے سے اذان عالیہ میں آپ یہ لے کر آئے ہوں گے کہ تعزیتی نظموں کے بعد تھوڑا سا اور آپ کو یہاں پر بیٹھنا ہے. یہ میرے بزرگوں کا حکم تھا اور میرے چھوٹے بھائیوں کی خواہش تھی، ان سب کے احترام میں مجھے مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے.
ورنہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے بزرگ فرش اعضاء پر میرے ہی خاندان کے بزرگ موجود ہیں، مگر ظاہر ہے کہ سبق کے طور پر سنانے کی جرأت کر رہا ہوں، اور یہی وہ جگہ ہے جسے منبر عزائے حسین کہا جاتا ہے، کہ اس کے علاوہ اگر اور کسی جگہ پر کوئی خرد اپنے بزرگ کے سامنے بلند جگہ پر بیٹھے تو جسارت اور اساعت ادب کہلاتی ہے، مگر یہ ذکر ان کا ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے صغیر اور ہمارے کبیر مرتبے میں برابر ہیں۔ تو اب ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ جو اساعت ادب ہے دوسری بزموں میں، وہ یہاں پر ان کے ذکر کے تصدق میں عین ادب ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ میں نے بڑی عمومی سی اور بہت مشہور آیت کو عنوان سخن منتخب کے طور پہ منتخب کیا، الفاظ کم ہیں اس سے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ زحمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اس آیت کا انتخاب میں نے حقیقت میں بہت سوچ کے کیا، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ میرے خالو جن کی مجلس 40ویں کی ہے، میں جب بھی آیا ادھر کئی سال کا تجربہ بتا رہا، تو میں نے اکثر اوقات ایک اتفاق ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا تو زیادہ تر یہ دیکھا کہ وہ عبادت گزاری میں مصروف ہے، کثرت سے عبادت، کثرت سے نمازیں، کثرت سے سجدے اور ذکر، اور محافل اور مجالس میں جو میں نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ مدح کے اشعار سنتے سنتے اور فضائل اہل بیت سنتے سنتے خود بخود وہ عشق و مودت کے دریا میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ پلکوں سے وہ آب زلال مودت اہل بیت آنسوؤں کی شکل میں ٹپکنے لگتا تھا۔ مجھ سے کم آپ حضرات ان کے کردار سے، اور پختہ کردار جسے کہتے ہیں، بڑھاپے کی عبادت اور بڑھاپے کا کردار نہیں، بلکہ جوانی سے۔ یہاں بزرگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کو اس خاندان کا داماد بن کے آتے ہوئے بھی دیکھا، وہ سب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ نوجوانی سے وہ شدت سے عبادت گزار اور پرہیزگار۔ اس کو میں اپنے جوانوں کے لیے پیغام کے طور پر یہیں سے بات شروع کروں۔ مشکل ہے مگر نسبتاً آسان ہے اس بات کے مقابل کہ انسان میں کوئی بری صفت نہ ہو۔ اہل نظر ہے، ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی خطابت کی حسرتیں نہیں نکالنا ہے، اور نہ کوئی ایسی بہت تعجب انگیز تقریر کرنا ہے۔ عادی ہیں آپ ہم کو سننے کے، ہم آپ کو سنانے کے، مگر اہل علم کا مجمع ہے، اور یہ مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں پیغام دیا جائے۔ مرحوم کے کردار اور اس کے حیات کے حوالے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے صفات پیدا کرنا مشکل ہے مگر نسبتاً آسان ہے، اس بات کے مقابل کہ کوئی بری صفت، کوئی برائی نہ ہو انسان کے اندر۔ اور یہ میں اپنے اور انسان کے سلسلے میں فقط نہیں کہہ رہا ہوں، بات چلتی ہے ہر صفت کی اور ہر اچھائی کی مصدر صفات اللہ سے۔ اگر آپ غور کریں
تو کتابوں میں موجود ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی دینیات کی ہے اور بڑی بڑی کلام کی کتابوں میں بھی ہے کہ خداوند عالم کا خدا ہونا، اللہ ہونا، ظاہر ہے اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. ہمارے یہاں ہر ایک کو اللہ نہیں مانا جاتا. مذہب دین اسلام میں ہر ایک اللہ بننے کے لائق نہیں ہے. یہاں پر بھی کچھ اصول ہیں، کچھ معیار ہے، کچھ کسوٹیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کو اللہ مانا گیا. ورنہ اگر بغیر کسی کسوٹی اور بغیر کسی معیار کے مان لیا گیا ہوتا اللہ کو، تو بیچارے بتوں کی کیا غلطی ہے، ان میں کیا کمی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اسلام کی بنیادی تعلیم ظاہر ہے کہ تمام عقائد کا مرکز اور مصدر جو ہے وہ ذات خداوند عالم ہے. اور یہاں پر بھی بغیر اہلیت کے اللہ کو اللہ نہیں مانا گیا ہے. چنانچہ آپ کو اپنے مولا کا وہ جملہ یاد ہوگا، فقط کلام کو مربوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی نے محراب کوفہ سے یہ آواز بلند کی تھی کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے خدا بے نیاز، اپنے بندے بے نیاز کی آواز بے نیازی سن کہ نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور نہ تیری جنت کے شوق میں تجھے سجدے کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے اور تجھے اہل پایا ہے بندگی اور عبادت کا. تب یہ جبین آزاد، تب یہ علی کی جبی تیرے آگے جھکی ہے. تو مولا کے جملے سے یہ ظاہر ہے کہ اہلیت کے پرکھے بغیر اللہ نہیں مانا جا سکتا اسلام میں. بھئی یہیں سے مزاج عقائد بات کی منزلوں میں سمجھ میں آ گیا. مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ علی اللہ کے جیسے، اللہ کے لیے بھی علی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تیری اہلیت کو پرکھ نہیں لیا ہے تب تک تجھے سجدہ نہ کیا، تیرے آگے جھکا نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ وہ علی کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہ مانے، کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے کسی ایرے غیرے کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو اہلیت معیار ہے اسلام کے اندر، بس بہت خاص توجہ. تو اب پوچھا گیا، اسلام قرآن کی آیات اور کلام کی کتابیں جو احادیث اور آیات سے مستنبط ہیں وہ باتیں، اس میں معیار پوچھا گیا کہ اللہ ہونے کا معیار کیا ہے. تو دو طرح کی صفتیں آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی، چھوٹی بڑی کتابوں میں، کہ اللہ ہونے کا معیار ہے اس کے صفات. اور اسی لیے صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک صفت کی قسم، ایک اللہ کے صفات کی قسم ہے صفات ثبوتیہ، اور ایک قسم ہے اللہ کے صفات کی صفات سلبیہ. بچوں کے لیے دو لفظوں کو حل کروں تاکہ وہ میرے پیغام کو سمجھ سکیں. صفات ثبوتیہ یہ ہے کہ وہ اچھی صفتیں جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے، وہ اچھی صفتیں جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے، یہ ہے صفات ثبوتیہ. اور صفات سلبیہ وہ ہیں کہ وہ بری صفتیں جو ایک اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جملہ جلدی سے کئی منٹ کا سفر ایک جملے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رہے کہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کے اچھے صفات و صفات ثبوتیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار صفات سلبیہ ہے اس کے. اس جملے کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو مزہ آئے گا. اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کے صفات ثبوتیہ یعنی یہ نہیں ہے، یعنی الاسلام والا محمد اور علی کا اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ اس میں اچھی صفتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر اچھی صفتیں ہونی چاہیے اللہ میں، مگر معیار الوہیت صفات ثبوتیہ نہیں ہے بلکہ معیار الوہیت صفات سلبیہ ہیں. یعنی اس میں کوئی بری صفت نہیں ہے، اچھی صفتیں تو ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اچھی صفتیں ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بری صفت نہیں ہوگی. بھائی ماشاءاللہ شعراء ادباء مفکرین کا مجمع ہے. اب آپ میرے بزرگوں سے وہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی طرح سے داد دیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ کا طالب ہوں. اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کے صفات ثبوتیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار
اس کے صفات سلبیہ ہیں، یعنی وہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ اس میں اچھی اچھی صفتیں ہیں، وہ اس لیے اللہ اور مسجود و معلوہ و معشوق کائنات ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بری صفت نہیں ہے۔ یعنی صفات ثبوتیہ سے اہم ہے صفات سلبیہ۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اچھی صفتیں تو ہم میں نظر آئیں، بہت سے لوگوں میں اچھی صفتیں نظر آئیں گی، مگر ایسے کم نظر آئے کہ جن میں کوئی بری صفت نہ ہو۔ اچھی صفتوں والے تو بہت سے نظر آئے، مگر ایسا نہ نظر آیا کہ اس میں کوئی بری صفت نہ ہو۔ آپ اپنے ذہن کے پردے پر ابھرتے ہوئے کرداروں اور شخصیتوں کے بارے میں غور کریں تو آپ کو اس جملے کی گہرائی کا مزہ آئے گا کہ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی انسانوں کی تاریخ میں بڑے بڑے باصفات لوگ نظر آئیں گے، شجاعت کے اعلیٰ معیار پر، علم کی معراج پر، کرم کی معراج پر، جود و سخا کی معراج پر بڑے بڑے صفت والے صاحبان صفات نظر آئیں گے، مگر اگر پلٹ کے کہہ دیا جائے کہ ذرا یہ بتا دو کہ اس ذات میں جو مجموعہ صفات ہے، صفات حسنہ کا مجموعہ ہے، ذرا یہ غور کر کے اس کے حریم ذات میں ذرا جھانک کے دیکھو کہ اس میں کوئی عیب اور کوئی بری صفت تو نہیں ہے۔ اچھی صفت والوں کی فہرست تیار ہو جائے گی، مگر ایک ذات ایسی نہ ملے گی کہ جس میں کوئی عیب اور کوئی برائی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اچھے صفات والے، وجہ بتا دوں بھائی، بہت خاص توجہ، اچھے صفات والوں کے اندر کمی کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی اچھی صفت سرچشمہ برائی بن جاتی ہے۔ اہل نظر غور کیجئے گا، ظاہر ہے کہ میں بہت ہی سنگلاخ زمین پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں، مگر آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کے ساتھ اچھی صفتوں والے ہمیں نظر آئے۔ اچھی صفتیں معیار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اچھی صفتوں والوں کی صفتوں کو ہم نے دیکھا، کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پہلو سے کوئی بری صفت سر نہ اٹھا رہی ہو۔ بڑی عجیب بات لگ رہی ہوگی، مگر محسوس کریں مثال کے ساتھ۔ ہم نے شجاعت کو دیکھا، ہم نے شجاعت کو دیکھا، مگر ہمیں ہر شجاعت کے ساتھ کہیں نہ کہیں تحول نظر آیا، یعنی یہ کہ دور اندیشی اس بہادر میں نہ نظر آئی۔ شجاعت تو دیکھی مگر تحول نظر آیا۔ انکسار ایک اچھی صفت ہے، تواضع، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، منکسر ہونا، خاکسار ہونا، یہ ایک اچھی صفت ہے، مگر ذرا سا توازن بگڑا تو انکسار پر تملق اور چاپلوسی کا دھوکہ ہونے لگا۔ بھائی اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں۔ ہمیں انکسار، توازن بہت اچھی صفت ہے کہ بہت متواضع ہے، بڑے منکسر ہے، بہت خاکسار ہے، بہت جھک کے ملتے ہیں۔ ہمیں ہر انکسار کے ساتھ چاپلوسی کا شائبہ نظر آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزت نفس ایک اچھی صفت ہے، مگر ہر عزت نفس، جسے ڈگنیٹی کہتے ہیں، لیے دیے رہنا، ریزرو رہنا، عزت نفس ایک اچھی صفت ہے، مگر ہر عزت نفس میں کہیں نہ کہیں تکبر کا شائبہ نظر آیا۔ محسوس کریں، محسوس کریں، ہر عزت نفس میں ہمیں کہیں نہ کہیں تکبر اور گھمنڈ نظر آیا۔ سخاوت اچھی صفت ہے، مگر ہر سخاوت کے اندر کہیں نہ کہیں اسراف اور فضول خرچی نظر آئی۔ محسوس کریں میں جو کہہ رہا ہوں، ہر سخاوت کے ساتھ ہمیں اسراف اور فضول خرچی نظر آئی۔ قناعت ایک اچھی صفت ہے، مگر ہر قناعت کے اندر کہیں نہ کہیں کنجوسی نظر آئی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صبر ایک بہت اونچی صفت ہے، مگر اکثر صبر میں کہیں نہ کہیں عاجزی اور کمزوری نظر آئی۔ تاریخ کا جائزہ لے، میں غلط اگر کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دے۔ ہر صفت ظاہر ہے، صفت مجموعہ صفات ہے یہ صبر کی صفت،
مگر ہم نے ہر صبر کے اندر کہیں نہ کہیں عاجزی دیکھی، کہیں نہ کہیں مجبوری دیکھی، کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ کمزوری کا احساس ہو رہا ہے. لوگ سمجھے صبر کر رہا ہے، وہ کمزور تھا، وہ حالات کے مقابل اسٹینڈ لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، تو دنیا سمجھی کہ بڑا صابر ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کہ اگر عزت نفس کا بیلنس بگڑا تو تکبر میں بدلا، اگر انکساری اور تواضع کا بیلنس بگڑا تو چاپلوسی میں بدلا، اگر سخاوت کا توازن بگڑا تو اسراف و فضول خرچی میں بدلا، اگر قناعت کا توازن بگڑا تو بخل و کنجوسی میں بدل کے رہا. تاریخ شاہد ہے بھائی، بیدار رہیے گا. اب سمجھ میں آیا، اسی لیے اچھی صفتوں کو معیار نہیں بنایا گیا ہے. ہمیں فقط ایک خاندان ایسا نظر آیا کہ جہاں کسی بھی اچھی صفت میں کہیں سے برائی کا شائبہ نہیں ہے. ایک خاندان کائنات میں ایسا نظر آیا کہ جہاں کسی بھی اچھی صفت میں کوئی ہمیں کمی نظر نہ آئی. میں توجہ کا طالب ہوں، اسی لیے خداوند عالم کے صفات ثبوتیہ معیار نہیں ہے بلکہ صفات سلبیہ معیار ہیں. اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ اس میں اچھی صفتیں ہیں. اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب اگر یہاں تک میری تمہید ہضم کر لی میرے مجمع نے تو اب سمجھ میں آ جائے گا. یعنی میں پھر سے دو جملے دوہرا دوں کہ اچھائی ہونا بڑی بات نہیں ہے، برائی نہ ہونا بڑی بات ہے، حسن ہونا بڑی بات نہیں ہے، حسن میں کوئی عیب نہ ہونا. میں تصویر حسین نظر آ رہی ہے مگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مصور کی بنائی ہوئی تصوراتی ایک تصویر ہے جس میں اس نے کوئی بھی پہ مسکراہٹ ہوتی تو زیادہ اچھی تھی، اگر خال رخسار ہوتا تو حسن دوبالا ہو جاتا. بھائی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب نکالا گیا ہر حسین پہلو میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے اچھے صفات معیار الوہیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے اندر کوئی بری صفت، کوئی خرابی، کوئی عیب نہیں ہے. یہ معیار صفت ہے. تو اسلامی عقیدوں کا معیار ہی یہی ہے کہ یہاں پر حسن انتخاب نظر ایسوں پر نہیں ہوتی. اسلامی عقائد کا اور منصب کا معیار یہ ہے کہ یہاں پر انتخاب مشیت کی نظر ایسوں پہ نہیں ہوتی کہ جو اچھے ہوں، انتخاب کی نظر ایسوں پہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کوئی دھبا اس کے دامن کردار پر نہ ہو. اب اگر یہاں تک کی تمہید آپ کے حوالے کی میں نے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو اب آپ سمجھیں یہی سبب ہے. یعنی اچھے صفات ہونا اچھائی نہیں ہے بلکہ بری صفت نہ ہونا سب سے بڑی اچھائی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کے فضائل کی قرآن مجید میں پھٹ کر آیتوں کے انبار ایک طرف. میں چاہ رہا ہوں اپنے مجمع کے لیے، اچھائیاں ہونا معیار نہیں ہے، برائیاں نہ ہونا معیار ہے، اچھی صفتیں ہونا معیار نہیں ہے. کیا ثبوت کے بری صفت نہیں ہے؟ کتنا بھی اچھا ہو اگر ایک بھی عیب ہے تو سیف نہیں ہے. میں منبر پہ بیٹھا کچھ دیر کے لیے اس مثالی کو مان لیجئے، بہترین نکتہ سنجوں کا مجمع، خوب سنا، بعد میں داد بھی دی. کیا خطابت کے موتی رول رہے تھے، کیا انداز بیان تھا، کیا سلاست تھی اور کیا بلاغت تھی وغیرہ وغیرہ. ادھر میں منبر سے اترا، فرض کر لیجئے کہ یہ سب میں نے کر بھی دیا، آپ کے معیار پہ منبر پہ پورا اترا، سب نے داد و تحسین سے نوازا، اور ابھی اتر کے ابھی میں بیٹھا جا کے دیوان خانے میں کچھ علماء کے ساتھ اور کچھ مومنین ہیں، اور آ کے ہاتھ ملانے لگے اور بیٹھ گئے. اور اس کے بعد میں نے وہ اپنے نشہ خودی
اور تکبر میں چور. کیونکہ ہم بہت زبردست خطابت کر کے اترے تھے, ہم سمجھے کہ سب کے چراغ بجھ گئے. ایک بار انداز تکبر میں ہم نے انگڑائی لی, امامہ ادھر رکھا اور پیر پہ پیر رکھ کے تلوہ بجا کے بولے کہ فلاں ارے آئے اور ابھی ہم سے خطابت کا ہنر سیکھیں. فلاں عالم ارے وہ کیا ہے, ابھی آ کے ہم سے درس لیں. فلاں انہیں فضائل کہاں پڑھیں گے, اور فلاں کو تبلیغ کا سلیقہ ہی نہیں ہے, متلی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ عقیدت مند جو 1 گھنٹے کی مجلس اور تقریر میں بڑے متاثر ہوئے تھے, تقریباً دل دے بیٹھے تھے, جیسے ہی ہمارے اس بڑے سے عیب حسد اور غیبت کو دیکھا, شیشہ عقیدت چھناک سے ٹوٹ گیا, چہرے پہ انقباض آیا, اور مجمع جو نکلا خلوت سے باہر گیا تو وہاں پر تو جسارت نہ ہوئی, مگر آپس میں یہی کہنے لگا کہ دیکھ لیا اصلی روپ مولانا کا. بھائی آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑی صفتیں ہونے کے بعد ایک عیب بڑا سا نظر آ گیا تو ساری صفتوں کی آبرو لے لی اس ایک برائی نے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے صلوات سے نواز دیں. اتنی بڑی بڑی صفتیں جس سے میں متاثر کر لے گیا تھا. یہیں پر ایک درس بھی ہے, یہیں پر ایک تبلیغ بھی ہے کہ فقط منبر پہ مولانا نہ بنو, اپنے خلوت تنہائی میں بھی عالم کی طرح رہو. فقط مسند درس کے اوپر اور محراب میں مولانا کی ادائیں نہ دکھاؤ, چلتے پھرتے عوام الناس اور پسترین طبقے کے ساتھ بھی وہ عدالت اجتماعی دکھاؤ کہ تمہیں دیکھ کے سیرت و کردار معصوم یاد آ جائے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ویسا ہوں, اللہ کرے میں بھی ویسا ہو جاؤں اور ہم سے تو آپ سب بہتر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بری صفت نے ہر صفت کی آبرو لے لی. بھائی غور کیجئے گا, اب آپ سوچیں کہ خدا کے صفات میں اسے اپنی صفت عدل کیوں سب سے زیادہ پسند ہے. بھئی اہل نظر سے توجہ چاہتا ہوں. اللہ کو اپنی صفات میں, صفات حسنہ میں صفات عدل کیوں پسند ہے سب سے زیادہ؟ اللہ عالم ہے, یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ جاہل نہیں ہے, یہ صفت سلبی ہے. بھائی غور کیجئے گا, اللہ حی ہے, یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ مردہ نہیں ہے, یہ صفت سلبی ہے. اللہ عادل ہے, یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, یہ صفت سلبی ہے. اللہ قدیم ہے, یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ حادث نہیں ہے, یہ صفت سلبی ہے. اللہ مختار ہے, یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ عاجز نہیں ہے, یہ صفت سلبی ہے. بھئی غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لہذا خداوند عالم کو تمام صفتوں میں اپنی صفت عدل اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اگر اس صفت عدل کو اللہ کے صفات ثبوتیہ سے ہٹا دو تو ہر اچھی صفت غیر معتبر ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہ کو اپنی صفت عدل کیوں اس لیے پسند ہے؟ اس لیے کہ ایک عدل کو اگر صفات ثبوتیہ اور اچھی صفتوں سے ہٹا دیجئے تو ہر اچھی صفت غیر معتبر ہو جائے گی. وہ ہوگا رحمان, وہ ہوگا رحیم, مگر اگر عادل نہیں ہے, معاذ اللہ ظالم ہے, تو کیا معلوم, کیا ثبوت, کون سی گارنٹی کہ میدان محشر میں کافر کو جنت میں اور مومن کو جہنم میں بھیج دے. میں نے کہہ گیا جو کہنا تھا. میں بھائی فیض آباد کے معیار سے مجلس پڑھ رہا ہوں نا, تو آپ بھی اپنے معیار کا ثبوت دیجئے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ہوگا وہ رحمان و رحیم. جب اس کی رحمت پہ بھروسہ ہی نہ رہا, جب اس کی اچھی صفت پہ بھروسہ کیسے ہوگا کہ عادل ہے؟ اور جب ہم عادل ہی نہیں مان رہے ہیں
یا ظلم کا امکان ہے؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو ظلم پر بھی قادر ہے۔ تو چلیے مان لیجیے اس سے اتنا بڑا قادر بقول آپ کے، تو پھر اگر میدان محشر میں اگر کسی مومن کو جہنم میں بھیج دے اور کسی کافر کو جنت میں بھیج دے تو کیا ہوگا؟ عادل تو ہے نہیں۔ تو کون احمق یہاں پر جو ہے وہ پرہیزگاری کرے گا اور لذات دنیا سے اپنے کو کنارے کرے گا؟ کون ہے جو شریعت کے تلخ احکاموں پر عمل کرے گا؟ کون ہے جو مائنس میں ٹیمپریچر ہونے کے بعد بھی برف کو پگھلا کے وضو کرے گا؟ ارے کون ہے ایسا جو فی سبیل اللہ اپنی ہتھیلی پہ اپنے سر کا نذرانہ عقیدت لے کے میدان جہاد میں جائے گا؟ بھیا سارا بھروسہ تو اسی عدالت پر ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ سارا بھروسہ تو اسی ایک صفت پر ہے کہ جو دار و مدار صفات حسنہ اور صفات ثبوتیہ ہے، اگر عدل کو ہٹا دیا جائے تو ہر صفت پروردگار غیر معتبر۔ یہی سبب ہے کہ یہ صفت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ توحید کے منکروں کو مہلت دی مگر عدل کے منکر کو مہلت نہیں دی۔ آئے میدان میں کہ نہیں آیا؟ اب بھی نہیں آیا؟ آپ کا ذہن آیا میدان میں کہ عدل کے توحید کے منکر کو تو مہلت دی۔ نمرود و فرعون انا ربکم الاعلی اللہ کے مقابل کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے مگر رحمت مسکرا رہی ہے۔ موسیٰ بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں عذاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بندگی بھول گیا تو میں کیا اپنی خدائی بھی چھوڑ دوں؟ وہی اللہ جو توحید کے منکر کے لیے مہلت دے رہا ہے، پیشانی مشیت پہ شکن نہیں پڑی توحید کے منکروں، کیا توحید کے مقابل کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھ کر مشیت کو برا نہ لگا مگر عدل کا اشاروں میں انکار بھی برداشت نہ ہوا۔ میں آپ کو لے آیا وہاں پر، اگر آپ باریک بھی ہیں، میں تو بچوں کے لیے وضاحت کرتا ہوں کبھی کبھی۔ عدل وہی اللہ جس کو توحید کی صفت کا، توحید کا انکار اتنا برا نہ لگا، موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، بلکہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ وہ بات جو یہ اپنے نہاں خانہ دل میں محسوس کر رہے ہیں، یہ مصلحتاً اور تقلید آباء و اجداد اور سماج کے خوف میں اس حقیقت کا زبانوں سے انکار کر رہے ہیں جس کا دل ان کی گواہی دے رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے خلوت تنہائی میں آئے رسول لے جا کر آپ خلوت تنہائی میں ان کے دل کو ٹٹول کے کبھی ان سے سوال تو کریں کہ زمینوں اور آسمانوں اور شمس و قمر کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ دل مان رہا ہے مگر زبان سے انکار ہے۔ توحید کے منکروں کے لیے اتنی صفائیاں دی جا رہی ہیں، یعنی مہلت دی جا رہی ہے، مگر عدل کے لیے، بھائی توجہ کا طالب ہوں، عدل کے لیے مہلت نہیں دی ہے بلکہ توحید کے لیے کوئی مقدمہ بھی نہیں لگایا ہے مگر عدل کے لیے مقدمہ بھی لگا دیا ہے۔ وہ کون سا عدل کا انکار ہے کہ انکار سجدہ آدم پر جب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی آگ افضل ہے، مٹی پستر مفضول ہے، تو نے افضل کو مفضول کے آگے جھکنے کا حکم دے دیا ہے۔ یعنی گھما کے در پردہ، گھما کے فنکاری کے ساتھ اشاروں میں کہ جس کا لازم یہی ہے کہ تو عادل نہیں ہے۔ بھائی فنکار ہے وہ بھی اتنا بڑا فنکار ہے کہ قلب مشیت میں کانٹے کی طرح آج بھی چبھ رہا ہے، اتنا بڑا داؤ باز ہے
اور مشیت اسے مہلت اب نہیں دے رہی ہے، فقط ایک مقدمے کی مہلت دے رہی ہے کہ پہلے سن لے اور ہماری سن لے اور اپنی بتا دے تاکہ قانون بن جائے۔ اگر میں تجھے تیرے عذر کو سنے بغیر سزا دے دوں تو پھر خلاف عدل ہو جائے گا۔ نہیں غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عدل کے منکر کو مہلت دے رہا ہے اس لیے کہ عادل ہے۔ نہیں غور کیا؟ عدل کے منکر کو مہلت عذر خواہی دے رہا ہے کیونکہ عادل ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرت، او سرپرے او پیر نابالغ، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا، میں نے کہا تھا۔ یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ کہاں جھکایا؟ یہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس نے جھکایا؟ یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ کہاں جھکا دیا؟ یہ تو دیکھ اگر مجھ پر بھروسہ اور اعتبار تھا تو یہ تو دیکھتا کہ میرا امر تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں اور مجھے تو نے نار سے اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں افضل ہوں۔ تو نے افضل کو مفضول کے آگے جھکنے کا حکم دے دیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات اور ہے کہ ابلیس کی یہ پہلی خطا اجتہادی تھی۔ بھائی آپ نے تو وقت سے پہلے ہی وقت کا ٹینشن لے لیا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ تاریخ خطا اجتہادی میں آدم اور اولاد آدم کے زمین پہ آنے سے پہلے پہلی خطا اجتہادی کو اللہ نے ایکسپوز کیا کہ کبھی نص کے مقابل اجتہاد نہ کرنا اور کبھی اپنے کو موجد نہ سمجھنا اجتہاد اور خطا اجتہادی کا۔ یہ تمہارے پیر آسمانوں پہ سب سے پہلے خطا اجتہادی کر چکے۔ یہ خطا تھی اس کی مگر فارمولہ اس کا غلط نہیں تھا۔ یعنی وہ توقع نہیں کرتا تھا کہ خدا جو ہے وہ افضل کو مفضول کے آگے جھکائے گا، مگر کہہ رہا ہے کہ میں ہوں افضل اور تو نے جھکا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خلاف عدل یہ حکم دے گیا۔ بس عزیزو، اب تک کے انکار سجدہ تھا کیونکہ دائرہ بندگی کا معاملہ تھا، نہیں نکالا گیا۔ میرا باریک بھی مجمع شاید کنیکٹ نہیں ہوا۔ انکار سجدہ پہ اللہ نکال سکتا تھا مگر اب تک دائرہ بندگی میں معاملہ تھا۔ منکر سجدہ پہ اتنی جلدی عتاب نہیں ہوتا۔ اب تک انکار سجدہ تھا، دائرہ بندگی میں بات تھی، کر سجدہ نہ کر، ہر سجدے کا فائدہ تجھے اور ہر انکار کا نقصان تجھے، مگر میرے قانون پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تیرے انکار سجدہ کر، کیونکہ ابھی تو میرے قانون کا انٹرپریٹیشن تو نہیں کر رہا ہے جو سزا دوں۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو قانون کے انکار کرنے والے کا انکار اتنا برا نہیں لگتا جتنا قانون کی غلط ڈیفینیشن اور غلط انٹرپریٹیشن کرنے والے پر۔ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اللہ منکر قانون سے اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا غلط مفسر قانون سے۔ اس دنیا میں کسی بھی قانون سے کہیں بھی کوئی حق تلفی نہیں ہوئی، ساری حق تلفیاں غلط تفسیر اور غلط انٹرپریٹیشن سے ہوئی اور ہوتی آ رہی ہیں۔ خطا اجتہادی اسی غلط انٹرپریٹیشن ہی کو تو کہتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن ہی کو کہتے ہیں۔ اب یہیں سے اہمیت غدیر کی سمجھ میں آئے گی۔ ایک جملہ آگے اب اس میں کہہ دوں کہ تنزیل کے مرحلے سے زیادہ اہم ہے مرحلہ تعویل۔ اہل نظر، تنزیل کے مرحلے سے زیادہ اہم ہے تعویل کا مرحلہ۔ تنزیل کو منوا لینا آسان ہے، تعویل کو منوانا بہت مشکل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کی ذمہ داری تھی تنزیل کو ختم کر کے چلے جائیں،
اب صبح قیامت تک تنزیل قرآن کو کوئی خطرہ نہیں لاحق تھا. ہر ایک مان کے گیا کہ ہے یہ کلام بشر کے علاوہ کسی کا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اب قرآن چونکہ قانون ہے تو تنزیل کا مرحلہ گزر چکا، سب کو منوا لیا گیا. اب تعویل کے لیے کوئی مکمل انتظام کرنے کی ضرورت تھی کہ میرے قانون کی کوئی غلط تفسیر نہ کرنے پائے، غلط تعویل نہ کرنے پائے. تو ایک جملہ سنیں، ارے ذوالعشیرہ ہے مرحلہ تنزیل کا پہلا قدم، اور غدیر ہے مرحلہ تعویل کا پہلا قدم. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے ہمت افزائی فرمائیں. یعنی یہ کہ اب فقط وہ لوگ نہیں چاہیے کہ جو قانون کے معنی بیان کر دیں. نہیں، قانون میں کہیں سے کوئی انٹرپریٹیشن غلط نہ ہونے پائے. انکار سجدہ کرنے والے کو اللہ نے نہیں نکالا. اگر عذر صحیح پیش کر دیتا تو شاید خطا ابلیس معاف ہو جاتی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. خطا تو ثابت ہے، توبہ ثابت نہیں ہے. نہیں غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ شیعوں کی طرح سنیے، شیعوں کی طرح سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. بھائی خطائے ابلیس تو ثابت ہے، توبہ ابلیس، عذر ابلیس، ندامت ابلیس تو ثابت نہیں ہے نا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ نے سزا دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد اگر ندامت و توبہ نہ ہو تو سزا نہ بھی ہوئی ہو تو یقین رکھو کہ ہوگی. کیا سن رہے ہیں بھائیا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جن سے خطا ہو چکی اور توبہ تاریخ میں ثابت نہیں ہے، وہ چاہے جمل کے ہو چاہے صفین کے، اگر توبہ ثابت نہیں ہے تو دعائے رضا اللہ سے مغفرت نہیں ہونے کی. پہلے توبہ ثابت کرو. اس لیے کہ مرحلہ تنزیل کا نہیں ہے، مرحلہ تنزیل کا نہیں ہے، مرحلہ تعویل کا ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ شیطان منکر سجدہ ہوا، مشیت شیبہ جبی نہیں ہوئی. ادھر اس نے کٹ حجتی شروع کی، کٹ حجتی شروع کی. میں اس سے بہتر ہوں، میں افضل ہوں. تو نے افضل کو مفضول کے آگے جھکا دیا، قانون پہ حملہ کر دیا، عدل پہ حملہ کر دیا. یعنی افضل کو مفضول کے آگے جھکا دیا. تو عادل نہیں ہے. توحید کے منکر کو موقع دے رہا ہے، سجدے کے منکر کو موقع دے رہا ہے، مگر جیسے ہی عدل پہ وضاحت سے نہیں گھما کے چوٹ ماری تو مشیت نے اب مہلت نہ دی، فوراً کہا فخرج منہا انکا رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. تو رجیم ہے، نکل جا، روز جزا تک تجھ پر میری لعنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بھائی توجہ کا طالب ہوں، کہ کافر جب تک مرے نہیں تب تک اللہ اسے ملعون نہیں کہتا. ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں؟ کافر جب تک مرے نہیں اللہ اسے ملعون نہیں کہتا. مگر اگر قانون میں کوئی دخل اندازی کرے تو زندگی ہی میں لعنت کا طوق بنا کے نکالا جاتا ہے. نہیں، اب ایک ربط دے دوں آپ کو. اللہ کو اپنے صفات میں جتنا عدل محبوب ہے، رسول کو اپنے صفات میں اتنے ہی عصمت محبوب ہے. یہ سرخیاں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس ہر جملے پہ چند منٹ تو بولا جا سکتا ہے، مگر آپ اہل نظر ہے ماشاءاللہ. جو اہمیت اللہ کے صفات میں عدل کی ہے، وہی رول ہادی، وہ رسول اور نبی ہو یا امام،
اس کے صفات میں وہی رول عصمت کا ہے. یہاں عدل ہٹا لو تو ہر اللہ کی صفت غیر معتبر، وہاں عصمت ہٹا لو تو ہر صفت رسول و امام غیر معتبر. بھائی بیدار، یہاں تو بڑی عجیب اور قریب منزل تک آپ کو لے آیا. یعنی یہ کہ خدا کو یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے مان لیا جائے، نہیں، یہ مانو کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو عدل کا انکار ابلیس کا اتنا برا لگا. اس نے عدل سے انکار کیا، وہ نکالا گیا. زمین پر بھی ایک نظر آیا جس نے آخری وقت میں پیغمبر سے کچھ ایسا تخاطب کیا کہ جس سے عصمت کا انکار ثابت ہوا. بھئی محرمان سخن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ وہ بزم ملکوت کا صحابی تھا، یہ بزم انسانی کا صحابی تھا. وہ بھی حاشیہ نشیں تھا، یہ بھی حاشیہ نشیں تھا. وہ بھی اپنے کو مقرب بارگاہ سمجھ رہا تھا، یہ بھی اپنے کو مقرب بارگاہ سمجھ رہا تھا. وہ بھی صفوف ملائکہ میں کثرت سجدہ کے خراج کے طور پہ کوہنیاں مار کے صفوں سے آگے بڑھنے کا شوقین تھا. یہ بھی بزم انسانی میں فیض صحبت اٹھائے بغیر صحبت کے غرے پر کوہنیاں مار کے جرنیل بن کے آگے آگے رہتا تھا. اس نے گھما کے عدل سے انکار کیا کہ میں آگ وہ مٹی، میں اونچا وہ نیچا، مجھے جھکا دیا، یعنی عادل نہیں. اس نے بھی جب پیغمبر نے کہا کہ قلم اور کاغذ لاؤ تو ایسا صحیفہ لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہ ہو، اس نے بھی فوراً کہا ان ھذا الرجل لیحزو، یہ شخص تو ہذیان بک رہا ہے، حسبنا کتاب اللہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے جیسے ہی اشاروں میں عدل کا انکار کیا، اللہ نے بزم سے نکالا. اس نے جیسے ہی اشاروں میں عصمت سے انکار کیا، رسول اللہ نے بزم سے نکالا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے صلوات اس سے بہتر عنایت. بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں، اب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، فقط اس منزل تک لے آؤں آپ کو کہ جس کا میں بھی منتظر ہوں. اور ایک بات مکمل ہو جائے کہ اچھے صفات ہونے سے بہتر یہ ہے کہ برے صفات نہ ہوں. نہیں، میں تبلیغاً اور نصیحتاً اپنے چھوٹوں کے لیے مولا کا جملہ سنا دوں. مولا نے فرمایا اجتناب الکبائر افضل من اکتساب الحسنات، اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. سیئات اور برائیوں سے اجتناب کرنا، دور رہنا، افضل ہے حسنات اور نیکیوں کے کمانے سے. اچھے کام کرنے سے افضل ہے کہ برے کام نہ کرے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اچھائیوں کی وجہ سے اللہ نہیں ہے، اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اللہ میں کوئی برائی نہیں ہے. اب یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کو اہل بیت کا ساری کائنات سے فرق نظر آئے گا. اچھائیوں سے بہتر یہ ہے کہ برائی نہ ہو، حسن سے اچھا یہ ہے کہ کوئی قباحت نہ ہو. اچھائیوں سے بہتر یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی مثبت صفتوں کے بہت سی آیتیں ایک طرف، اچھائیوں سے بہتر ہے کہ برائی نہ ہو. اہل بیت کی مثبت صفتیں پھٹ کر صفتوں کی آیتیں ایک طرف. بھائی حل عطا بھی انہی کا دسترخوان سخاوت، انما ولیکم اللہ بھی انہی کا تاج رہبری. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
یجاہدون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص، انہی کی شجاعت کا تمغہ، صابرین میں سب سے آگے اور پہلے وہی، عابدین میں اول عابدین وہی۔ مگر یہ ساری صفتیں اہل بیت محمد و آل محمد کی مثبت ہیں بھائی، توجہ، اور اچھی صفتوں سے افضل ہے کہ بری صفت نہ ہو بھائی۔ یہی سبب ہے کہ ساری آیتوں کے ڈھیر ایک طرف اور معیار و جلالت آیت تطہیر ایک طرف۔ بھائی میں کہہ چکا جو کہنا تھا، اچھی صفتوں سے بہتر ہے کہ بری صفتیں نہ ہوں۔ یہی سبب ہے کہ مثبت صفتوں کی آیتیں سب ایک طرف ہیں، مگر جامعیت آیت تطہیر، وزن آیت تطہیر سب پر بھاری ہے۔ کیوں؟ وہ اچھی صفتوں کا اعلان کر رہی ہے، یہ اچھی صفتوں کا اعلان نہیں کر رہی ہے آیت، بلکہ یہ چیلنج کر رہی ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں محمد۔ تو یہ ہے معیار، اور یہ ہے منصب کا معیار اسلام کے اندر، اور یہ ہے مزاج کہ تم اللہ کو اللہ اس لیے نہ مان کے سجدہ کرو کہ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، نہیں، یہ اس کی چھوٹی صفتیں ہیں۔ اس لیے مان کے کرو کہ وہ عادل ہے، بے عیب ہے، یعنی ذوق بندگی کی معراج دکھائی گئی ہے کہ تم اس لیے نہ مانو کہ جنت جاؤ گے یا جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اگر جنت و جہنم کا انٹرسٹ انوالو ہے تو تم نے اللہ کو کہاں مانا؟ جنت میں جانے کا وسیلہ اللہ کو بنا لیا۔ یہی قدردانی یہ پروردگار ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تمام کی بات میں نے، یہی قدردانی یہ پروردگار ہے بھائی۔ یہی سبب ہے کہ بندگی تو وہ ساری کائنات سے مانگ رہا ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسا ملے بے عیب۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے عیب کو اس کے سجدے میں مزہ آتا ہے کہ جو بے عیب ہو۔ بے عیب کے فن صنعت گری کو تسکین نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی بے عیب صنعت نہ بنا دے۔ لہذا ضرورت ہے کہ بندگی کا مطالبہ تو کر رہا ہے، مگر کچھ ایسی ذوات ہوں کہ جو بندگی کے میدان میں ایسی بندگی کرنے والی ہوں کہ نہ جنت نہ جہنم، توجہ، بلکہ صرف اللہ، یعنی اللہ کا سجدہ کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ کا سجدہ کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اللہ کا سجدہ کرنے والے اللہ کے لیے بہت کم ہیں۔ توجہ، یعنی جو اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، جنت و جہنم انوال ہو، وہ مشتاق جنت ہوتے ہیں، اور جو جنت و جہنم سے بے نیاز ہو کے حق پروردگار سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے۔ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے جو جنت اور جہنم کے لیے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جو بندگی کے لیے سنگ میل ہے، جن کے سجدے بندگی کی کے درس کے لیے ہیں۔ ان کا معیار بس یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ ختم ہے یہیں پر۔ ان کا معیار بس یہی ہے کہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ ہم تو بڑے سیف ہیں، ملائکہ اب بھی سجدے کو جانے بندگی سمجھ رہے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملائکہ اب بھی سجدے کو روح بندگی سمجھ رہے تھے، مگر مشیت نے اپنے انتخاب نظر کو مستقبل کے پردوں میں دیکھ کر بڑے اعتبار سے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔
میں کیا عرض کروں، بات بڑھتی جائے گی آگے مگر مجھے نہیں بڑھانا ہے، اس لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ میری محنت کو سبارت کر دیا ہے، لہٰذا چند جملوں میں ختم کر رہا ہوں بات۔ سجدے سیف ہیں، تلوار سے فقط فطرت بشر ہی کو وحشت نہیں ہے بلکہ فطرت ملکوت کو بھی وحشت ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے یہ کہنے پر کہ ایسوں کو بنائے کہ تلوار چلائے خون بہائیں، نہ اللہ نے یہ کہا کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے ہر تلوار غلط، اور نہ اللہ نے یہ کہا کہ ہاں ہر تلوار صحیح۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات عبادت کی ہو رہی ہے، فقط سجدہ عبادت نہیں ہے، اللہ نے سجدے کے لیے کہا ہے تو سجدہ عبادت ہے بھئی، یہی سبب ہے کہ حکم ہو تو سجدہ راتوں میں کرنا عبادت، اور اگر رضا خدا ہو تو سجدہ چھوڑ کے بستر پہ سو جانا جانے عبادت۔ تو بات سجدے وجدے کی نہیں ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ بس پرستش کرو، تو اگر سجدوں میں سمیٹ دیا جائے اس کی پوری بندگی کو تو کئے منٹ کے سجدے ہیں 24 گھنٹے میں؟ آدھا گھنٹہ بندگی کی غرض ہے تو 23.5 گھنٹے ہماری اپنے نہیں، ہر نفس کی آمد و شد کو مشیت و رضا خدا کے سانچے میں ایسا ڈھالو کہ ہر فعل تمہارا بندگی بنے، جاگو تو بندگی، سو جاؤ تو بندگی، خلوت تو بندگی، جلوت تو بندگی، سجدہ تو بندگی، قیام تو بندگی، بس سجدہ بھی بندگی، تلوار بھی بندگی۔ یہ کون مفہوم کائنات میں دے گیا؟ کسی انسان میں اتنی جرأت تھی کہ تلوار کو چلا کے وہ عبادت کی سند لے لے؟ بھائی للہ، اب آپ ضائع نہ کرے تو چند منٹ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کے اس شبہے کے بعد ایسوں کو بنائے گا ویسوں کو بنائے گا، کیا یہ بغیر کسی تجربے کے کہہ رہے ہیں؟ آدم و اولاد آدم سے پہلے زمین پہ ہم ناس ہیں، وہ نسناس تھے، اتنا فساد و خون ریزی اور اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے فرشتوں کے لشکر کو زمین پہ بھیجا کہ پاک کرو ان سے، اور ابلیس کو ان کا جرنیل و کمانڈر بنایا۔ ان کی مشتاق ہوتی ہے جو جنت اور جہنم کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ جو بندگی کے لیے سنگ میل ہیں، جن کے سجدے بندگی کی کے درس کے لیے ہیں، ان کا معیار بس یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ ختم ہے یہیں پر، ان کا معیار بس یہی ہے کہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ بس عزیزو کیا عرض کروں، یہی سبب ہے، آپ غور کریں، سجدہ تو بہت سیف ہے، تلوار سے تو بڑی وحشت ہوتی ہے، سجدہ تو بہت سیف ہے، تلوار اور صفاکی خون بہانا گلے کاٹنا اس سے تو بڑی وحشت ہے۔ وحشت نہ ہوتی تو اعلان خلافت آدم کے وقت فرشتے دبے ہوئے احتجاجی لہجے میں یہ نہ کہتے کہ آتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ایسوں کو بنائے گا جو فساد کرے، خوریزی کرے، تلوار چلائے، گلے کاٹے، جبکہ ہم کی تسبیح اور تیری بندگی، تیرے سجدے کرتے ہیں، ہم تو بڑے سیف ہیں۔ ملائکہ اب بھی سجدے کو جانے بندگی سمجھ رہے تھے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملائکہ اب بھی سجدے کو روح بندگی سمجھ رہے تھے، مگر مشیت نے اپنے انتخاب نظر کو مستقبل کے پردوں میں دیکھ کر بڑے اعتبار سے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ میں کیا عرض کروں، بات بڑھتی جائے گی آگے مگر مجھے نہیں بڑھانا ہے، اس لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ میری محنت کو سبارت کر دیا ہے، لہٰذا چند جملوں میں ختم کر رہا ہوں بات۔ سجدے سیف ہیں، تلوار سے فقط فطرت بشر ہی کو وحشت نہیں ہے بلکہ فطرت ملکوت کو بھی وحشت ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے یہ کہنے پر کہ ایسوں کو بنائے کہ تلوار چلائے خون بہائیں، نہ اللہ نے یہ کہا کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے ہر تلوار غلط، اور نہ اللہ نے یہ کہا کہ ہاں ہر تلوار صحیح۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات عبادت کی ہو رہی ہے، فقط سجدہ عبادت نہیں ہے، اللہ نے سجدے کے لیے کہا ہے تو سجدہ عبادت ہے بھئی، یہی سبب ہے کہ حکم ہو تو سجدہ راتوں میں کرنا عبادت، اور اگر رضا خدا ہو تو سجدہ چھوڑ کے بستر پہ سو جانا جانے عبادت۔
تو بات سجدے وجدے کی نہیں ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہی اسی لیے کیا کہ بس پرستش کرو. تو اگر سجدوں میں سمیٹ دیا جائے اس کی پوری بندگی کو تو کئے منٹ کے سجدے ہیں 24 گھنٹے میں؟ آدھا گھنٹہ بندگی کی غرض ہے تو 23.5 گھنٹے ہماری اپنے نہیں. ہر نفس کی آمد و شد کو مشیت و رضا خدا کے سانچے میں ایسا ڈھالو کہ ہر فعل تمہارا بندگی بنے. جاگو تو بندگی، سو جاؤ تو بندگی، خلوت تو بندگی، جلوت تو بندگی، سجدہ تو بندگی، قیام تو بندگی. بھئی سجدہ بھی بندگی، تلوار بھی بندگی. یہ کون مفہوم کائنات میں دے گیا؟ کسی انسان میں اتنی جرأت تھی کہ تلوار کو چلا کے وہ عبادت کی سند لے لے؟ بھائی للہ اب آپ ضائع نہ کرے تو چند منٹ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کے اس شبہے کے بعد ایسوں کو بنائے گا ویسوں کو بنائے گا. کیا یہ بغیر کسی تجربے کے کہہ رہے ہیں؟ آدم و اولاد آدم سے پہلے زمین پہ ہم ناس ہیں، وہ نسناس تھے. اتنا فساد و خونریزی اور اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے فرشتوں کے لشکر کو زمین پہ بھیجا کہ پاک کرو ان سے، اور ابلیس کو ان کا جرنیل و کمانڈر بنایا. پڑھیے تفسیروں میں. اور جب صاف کر کے اوپر گیا تو اب پھر لے سجدے دے سجدے. ارے عرش کے چپے چپے کو اپنی جبین نیاز میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنانے والا عبادت گزار، اتنا بڑا سجدہ گزار، اتنا بڑا کام زمین پہ کر کے آیا. بھائی یہی تو سبب ہے کہ جب ایک اعلان ہوا کہ ہم زمین پہ بنانے والے ہیں تو وہ سمجھا تھا کہ ہم ہی تو ہیں سیف اللہ. کیا سن رہے ہیں؟ ہم ہی تو ہیں سیف اللہ. اتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں، ہم ہی کو بنایا جائے گا. مگر وہاں معیار کچھ اور تھا. وہاں کارنامے اور ملکوں کو فتح کرنا معیار نہیں تھا، وہاں بے عیب ہونا معیار تھا تاکہ ہر ضربت عبادت بن جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہر تلوار معتبر نہیں ہے نگاہ خدا میں. ایک ہی خاندان کی تلواریں ہیں، ایک ہی خاندان کی تلواریں ہیں. ارے ضربت کو عبادت اور خالی عبادت نہیں، ارے افضل عبادت ثقلین الی یوم القیامہ. غور کرے کیا منزل ہے، کس کے غلام ہے آپ، کس نے درس بندگی دیا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمر کے سر پر زمین اور آسمان کے اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کے تمام عبادتیں صبح قیامت تک ان سر پر علی کی ضربت افضل ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کو افضل آدم سے کہنے والا، زمین پر تلوار چلانے والا، یہ ابلیس کے لیے بھی تھا نمونہ عبرت، اور یہ ملائکہ کے لیے بھی انی عالم و ما لا تعلمون کا جواب تھا کہ دیکھو سجدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ گلے کاٹ رہا ہے. اور ہم رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کون رسول جس کے جنبش لبہائے صداقت اگر الفاظ کا حلہ پہنے تو قرآن بن جائے. اس رسول سے کہلایا جا رہا ہے کہ معیار بندگی بتا دے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب علی کے سجدے کی اہمیت سمجھو. اما جس کی ایک ضربت ثقلین پہ بھاری ہو اس کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ شاید یہی سبب ہے کہ تلوار ضربت علی کے وزن کو تو بیان کیا گیا مگر وزن سجدہ علی کے بار کو اور وزن کو سنبھالنے کے لیے کمزور الفاظ میں وہ توانائی نہیں تھی کہ مفہوم وزن عبادت علی کو اپنے دوش پہ اٹھا سکے. تو اب کون بتائے کہ سجدہ کیسا؟ بھائی توجہ، یہ علی بتائیں گے. اللہ و رسول نے ضربت کی سند دی ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی اب بتائیں گے جب محراب مسجد کوفہ میں ضربت لگے تو کہیں گے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم
میں کامیاب ہو گیا. میں تلوار چلانے تھوڑی نہ آیا تھا, وہ تلوار چلانے تھوڑی نہ آیا تھا, وہ تو میرے دست ید اللہ کی ایک ادا تھی, وہ بھی اشارہ مشیت بھی تھی, اشارہ مشیت بھی تھی. میرا دشمن میرا کہاں دشمن ہے, وہ تو اللہ و رسول کا دشمن ہے, کیونکہ میں نے تو تلوار نہیں چلائی تھی. اب یہ میرا سجدہ ہے, یہ میرا سجدہ ہے کہ فزت ورب الکعبہ. بس عزیزو ختم کر دیا کہ باپ کی ضربت, معیار عبادت بتانے جا رہا ہے, باپ کی ضربت زینت عبادت ثقلین, بیٹے کا سجدہ زینت عبادت ثقلین. تمام ہے کہانی. یہ کوئی شعر طنز نہیں ہے علامہ جمیل مظہری کا, یہ کوئی شعر طنز نہیں ہے. بعض بدذوقوں نے, دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ طنز ہے, کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, بس اس کے سوا کیا ہے. ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ ہی, کیونکہ ہی کا قافیہ ہے, ری کا قافیہ نہیں ہے, الٹا پڑھ دیتے ہیں لوگ. جی نہیں, حقیقت یہی ہے کہ ایک ضربت ہے اور ایک سجدہ. ضربت کی سند اللہ نے دی, رسول نے دی. سجدے کی سند یہ ہے کہ وہ اور سجدہ گزار ہیں, تو جو جنت کے مشتاق ہیں, تو ایسا سجدہ گزار ہے کہ اللہ تیرا منتظر ہے. سنا ابھی آپ نے اشعار میں, سنا آپ نے مختلف لہجوں میں. حیدر زیدی صاحب بہترین اس مفہوم کو اپنے آخری معیار پر پہنچا کے انہوں نے پڑھا. اسی لیے تو مشیت قربان ہو گئی. یہ وہ سجدے نہیں ہیں کہ جو سجدہ کر کے اپنی گردنیں بچائیں, یہ وہ سجدے ہیں جو سجدہ کر کے توحید کے گلے کو بچا لیتے ہیں. یہ وہ سجدہ نہیں ہے عام مسلمانوں اور عام صحابہ کا کہ جو سجدہ کر کے اپنے گلے بچا لے, شروع سے لے کر فتح مکہ تک اور کل سے لے کر آج تک. یہ وہ سجدے ہیں, یہ وہ سجدے ہیں کہ سر کٹا کے توحید کو بچا لیں. اور پھر ایسا سجدہ, ایسا سجدہ, نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس, نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے, کوئی نہ رہ جائے. خدا واحد کی توحید کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں اپنے خون ناحق سے, تو اکیلا رکھوں گا, کوئی نہ رہ جائے. اکبر سینے پہ برچی کا پھل کھا چکے, عباس اپنے بازوؤں سے اسلام کو توانائی دے چکے, اصغر اسلام کی آواز کو لہجہ دے چکے, قاسم اپنے کو زندگی میں پامال کروا کے جسم اسلام کو بچا چکے پامالی سے. کوئی نہ رہ گیا, اب حسین اکیلے ہیں. حسین اکیلے ہیں, اور حسین اب اس سجدے کے اہتمام میں ہے. ہر امام پیدا ہوتا ہے تو زمین پر فوراً سجدہ کرتا ہے, آخری لمحہ بھی سجدے میں ہے. باپ آیا تھا کعبے میں, گیا مسجد کوفہ سے, اب یہ وہ ہے کہ جو سجدے میں پیدا ہوا اور پیغمبر کی پشت پہ سجدے کو دیکھ کے اب یہ سجدہ کرنے جا رہا ہے. ملائکہ نے بھی سجدے کیے. یہ سب جواب انی اعلم ما لا تعلمون ہے کہ کیسوں کو بنائے گا, میں جانتا ہوں کس کو بناؤں گا, کون ہوگا. ایسا سجدہ کہ ملائکہ سجدے سے سر اٹھا دیں, ایسا سجدہ کہ کائنات تو ہو بالا ہو جائے, لرز جائے. جسم کے تیر نکال کے, پیشانی سے تیر نکال کے, شکم سے تیر نکال کے, ریگے گرم کربلا کو جمع کر کے حسین اب اس سجدے میں جھکنے جا رہے ہیں کہ جس کا طول, جس سجدے کا طول زمانوں پر محیط ہے, ایسا طویل سجدہ
کہ سجدہ اپنی نیت سے سر تو جھکایا جائے مگر اپنے ارادے سے اٹھایا نہ جائے۔ بھئی یہی تو سبب ہے کہ کربلا لرز رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، فرات کی مچھلیاں ساحل پہ تڑپ رہی ہیں، سیاہ آندھی چل رہی ہے، ہر طرف جو ہے وہ قیامت کا منظر ہے، کربلا کی زمین لرز رہی ہے مگر کمال اطمینان یہ ہے کہ سجدہ گزار کے سجدے کو حرکت، سر کو حرکت نہیں ہے، سر نہیں بندگی سے ہل رہا ہے۔ تبھی تو مشیت کو پیار آیا، ایسا سجدہ کہ ملائکہ سماوات بھی ارے تعجب کے ساتھ اس سجدے کو دیکھیں، انبیاء و مرسلین بڑے بڑے سجدہ گزار بھی ارے اس سجدے کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ مشیت نے ایک بار آواز دی، ادھر پشت گردن پہ خنجر رواں ہے، ادھر آواز مشیت آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، اے ایسے مطمئن نفس کے مالک کہ کائنات ہل جائے، ملائکہ سجدے سے سر اٹھا لے مگر اللہ رے اعتبار تیرا، اللہ رے تیرا بھروسہ، اللہ رے تیرا اطمینان کہ تیرا سر نہیں ہل رہا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی، ارے پلٹ آ، کہاں تک پلٹ آ، کہاں تک پلٹ آ، الی ربک، اپنے رب تک پلٹ آ، کہ جو تیری منزل اول ہے جہاں سے چلا تھا وہاں تک آ جا، الی ربک، کس حالت میں آ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، نہیں پہلے تیرا رب نہیں بلکہ پہلے تو اپنے رب سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، پہلے تو اپنے رب سے راضی ہے پھر تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، آجا میرے خاص بندوں میں آجا جو تیرے گھر والے تیرے منتظر ہیں، تیرے باپ، تیرے نانا، تیری ماں، تیرے بھائی تیرے منتظر ہیں، میرے ان بندوں میں آ کے ملحق ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری خاص جنت جو میرا قرب ہے، جنت تو تیرے غلاموں کی ہے، میرا قرب تیری جنت خاص ہے، وہاں تک آ جا، ہاں بس عزاداروں مجلس تمام ہے، حسین کا سر کٹ رہا ہے، ادھر سر کٹا ادھر نوکے نیزہ پہ گیا، ہاں ایک مرحوم کی مجلس ہے 40ویں کی، آپ پرسہ دینے آئے ہیں، ارے جنازہ جب کوئی قتل ہی ہوا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہو یا طبعی موت ہو، ارے ادھر جنازہ ادھر موت آتی ہے تو کیا رسم دنیا ہے، کیا حکم شریعت ہے کہ چراغ سرہانے جلایا جاتا ہے، رسمیں تو پوری کی گئی کربلا میں مگر آداب بدل گئے تھے، چراغ تو نہ جلا، حسین کا سر کٹ کے ہاں خیمے جلا دیے گئے، اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا، ارے بیٹیوں نے اپنے باپ کی مجلس کی ہے کہ حسین کا ذکر کریں گے دل ہلکا ہو جائے گا، ارے بھائیوں نے کی ہے مجلس، ارے بھائی زوجہ کے بھائی اور سسرال والے اعزاء قارب سب موجود ہیں، بس میں تسلی کے لیے دو جملے کہوں گا ان بچوں کے لیے، ماں پہلے گزر گئی، ابھی 1.5 سال گزرے تھے کہ باپ بھی شفقت پدری کو چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، یقیناً ناقابل برداشت ہے یہ مصیبت کے لمحات، مگر ذرا انصاف کے ساتھ ارے اس گھر کا رخ کرو، اس خاندان کا تصور کرو کہ جہاں ہر مصیبت اپنے معراج پہ نظر آتی ہے، ہر غم کا مداوا اور ہر کسک کی تسلی اس گھر میں نظر آتی ہے، میں کہوں گا عرشی میاں اور حسن میاں آپ کے باپ دنیا سے گزرے مگر آپ نے غسل دیا، کفن دیا، ارے پانی تو وقت استحضار ٹپکایا، تشییع جنازہ کی، کفن پہنا کے غسل دے کے مشایعت
نمازات جنازہ ہزاروں میں، ارے اس وقت مجھے وہ منظر یاد آیا کہ چھوٹے چھوٹے ارے مومنوں کے تو ہزاروں جنازہ اٹھانے والے، ذرا سجاد کے دل سے پوچھو کہ جس کے باپ کا جنازہ ہی نہ اٹھا، جس کے باپ کا حسین نے ہر جنازہ تو اٹھایا، مگر ہر شہید سے بڑی ایک مصیبت حسین کی یہ بھی ہے جس نے ہر جنازہ اٹھایا، اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ ذرا سید سجاد کے کلیجے سے پوچھو کہ کس غموں میں، کس کرب میں مبتلا گزرے تھے 11 محرم کو، ارے میدان قتال سے لاشوں کے بیچ سے تبھی تو سجاد کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بس اجرکم اللہ۔ اور 2 فقرے بیٹیوں کے لیے، کیونکہ بہت برا حال ہوتا ہے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بیٹوں کے جذبات ماں سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے جذبات باپ سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا دونوں بہنوں سے کہ تسلی کرو، ارے ذرا دیکھو تو کہ کیا مصیبت حسین پہ آئی تھی۔ 3 بیٹیاں تھیں، ارے ایک کو مدینے میں چھوڑ کے آئے اور 2 کو ساتھ میں لے کر آئے۔ جو ساتھ میں آئی جب واپس ہوئے لوگ کربلا تو سکینہ نہیں تھی، اور کبرا، ارے وہ مظلومی کبرا کی کہ جگہ جگہ وہ بے حرمتی اہل حرم کی۔ اور ایک بیٹی، میں کہوں گا کہ آپ کے باپ، ارے آپ ایک بیٹی کے سامنے گزرے اور ایک بیٹی دور سے باپ کے جنازے پہ پہنچی، ارے کم سے کم جنازے پہ تم تو پہنچی، مگر وہ حسین کی بیٹی کہ جو مدتوں مدینے میں انتظار کرتی رہی، حسین تو نہ آئے، ہاں زینب خون برا کرتا حسین کا لے کر آئی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مزید سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب سید صغیر مہدی صاحب مرحوم و مغفور ابن جناب سید ابو جعفر زیدی صاحب واسطی صاحب مرحوم و مغفور اللہ مقامہما کی روح کو بھی ساتھ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔